دو دائرے اور ہم۔ ایک انسان ہر وقت دو قسم کے دائروں سے گھرا ہے۔ پہلا قسم اس دائرے کا ہے جو اس پر ڈومینیٹ کرتا ہے اور جس کے مطابق چلنے پر وہ مجبور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں تو پوری کائنات اللہ کے قانون کے تحت چل رہی ہے، اور چونکہ انسان بھی اس کائنات کا حصہ ہے اس لیے وہ اللہ کے ان قوانین کو ماننے پر مجبور ہے۔ سورج کا اپنی حدوں میں رہنا، زمین کا اپنے طریقے پر حرکت کرنا، پھولوں کا کھلنا، پیڑ پودوں کا اگنا جہاں اللہ کے قانون کے عین مطابق ہوتا ہے، تو وہی انسان کا مرنا، اس کا پیدا ہونا، بچپن سے جوانی اور اس کے بعد بڑھاپے کو پہنچنا، صحت اور تندرستی جیسے تمام معاملوں میں انسان اللہ کے قانون کے سامنے مجبور ہوتا ہے۔ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خود کو ان قوانین سے آزاد نہیں رکھ سکتا۔ اس دائرے میں انسانوں کے ساتھ ہونے والے حادثات، معاملات پر لفظ قضا کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس دائرے میں انسانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس لیے ان سے اس دائرے کے متعلق کوئی سوال نہیں کیے جاتے اور نہ ہی انہیں اس کے لیے گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے۔ دوسرا دائرہ وہ ہوتا ہے جس پر انسان ڈومینیٹ کرتا ہے، جس پر ڈومیننس کا اسے اختیار ہے۔ یہ وہ دائرہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے۔ اس میں اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اسے جو بولنا ہے بولے، جو سوچنا ہے سوچے، حاصل سامانوں میں سے جسے کھانا ہے کھائے، جسے پھینکنا ہے پھینکے، جس کو چاہے اچھا کہہ دے، جسے چاہے برا کہہ دے، جس کا چاہے اقرار کر لے، جس کا چاہے انکار کر دے۔ یعنی کل ملا کر کہیں تو اس دائرے میں اسے فری ول یعنی آزاد مرضی، آزاد اختیار ملی ہوتی ہے۔ اس دائرے کے لیے اللہ نے انسانوں کے لیے کچھ اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس طے کر دیے ہیں۔ اب انسانوں کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو ان اوامر و نواہی کے مطابق عمل کرے یا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منمانی کرتا پھرے۔ یہی وہ دائرہ ہے جس کے متعلق انسان جواب دہ ہوتا ہے اور ان سے آخرت میں سوال و جوابات ہونے ہیں۔ گویا کہ انسانوں کے پاس اس دائرے میں سب سے پہلے دو آپشنز ہوتے ہیں جن میں سے اسے کسی ایک کو ضرور سے ضرور چننا ہوتا ہے۔ پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پوری کائنات اللہ کے قوانین کے تحت چل رہی ہے، اسی طرح خود کو بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چلائے اور اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے سپرد کر دیں۔ پھر چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، کھانے پینے، بولنے سننے، ماننے انکار کرنے سے لے کر کے زندگی کے ہر اس شعبے میں اللہ کے حکم کی پیروی کر لے، اللہ کی مرضی کو ہی اپنی مرضی بنا لے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دے۔ وہ اللہ کے قانون کی پابندی کا انکار کر دے اور اپنی مرضی کا مالک ہو کر غیر اللہ یا خود کے نفس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزار دے۔ جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جسے چاہے حرام سمجھے، جسے چاہے حلال کہہ دے۔ کل ملا کر کہیں تو چونکہ اس دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ اس دائرے میں اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ اس سے قیامت کے دن اسی دائرے میں کیے گئے اعمال کے متعلق سوال بھی کیا جائے گا، اور اگر اس نے اس دائرے میں غلطی کی ہوگی تو اس کی پوچھ گچھ بھی ہونی ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اس حالت کو جاہلیت کہا جائے گا جہاں انسان انسانوں کا حاکم ہونے لگے گا، کیونکہ یہ کائنات کے اصولوں کے خلاف والی بات ہے۔ یہ وہ حالت ہوگی جس میں انسان کی زندگی کے دو دائرے مختلف یعنی الگ الگ قانون کے تحت چلنا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں ایک دائرہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہوگا تو وہیں دوسرا دائرہ اللہ کے قوانین کا انکار کر رہا ہوگا۔ جبکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جس طرح پہلے دائرے میں اللہ کے قانون کا راج ہے، اسی طرح دوسرے دائرے میں بھی اللہ ہی کے قانون کی پیروی کی جائے۔ جس طرح پہلا دائرہ اللہ کے قانون کی پیروی کی وجہ سے اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہے، اسی طرح دوسرے دائرے میں بھی اللہ ہی کے قانون کی پیروی کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیا جائے، اور جو کہ بنا اللہ کی مکمل اطاعت کے ممکن ہی نہیں۔ اور یہ جاہلیت ہی تھی جس نے ہر نبی کی مخالفت کی، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لوگوں کو دوسرے دائرے میں جس میں انسان کو اختیار حاصل ہے، اللہ کی اطاعت کی اور بلانے اور اللہ کے سوا ہر کسی کی غلامی کا انکار کرنے کی دعوت دینے آئے تھے، ان کو بھی جاہلیت سے متاثر لوگوں کی مخالفت جھیلنی